آخرت کی بھی اس رات مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ پانچویں بات، اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اگر ممکن ہو تو اعتکاف بیٹھو، ورنہ گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت میں عبادت میں گزار دو۔ خاص دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی، یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انی۔ اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ ذرا سوچو، حضرت عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھی، انہوں نے بھی یہی سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی دعا سکھائی۔ تو ہم بھی یہی دعا مانگیں، کیونکہ جب اللہ معاف کرے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی دعا کو اپنی زبان پر حاوی رکھو اور اسے پوری رات پڑھو۔ دوستو، میں تمہیں ایک بات سوچنے پر مجبور کرنا چاہتی ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو کہتے ہیں، یارو وقت نہیں، نوکری ہے، کاروبار ہے، تھکاوٹ ہے، کل سے شروع کریں گے۔ لیکن سوچو، ایک آدمی رات کو موبائل پر 3-4 گھنٹے آسانی سے گزار دیتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ایک رات نہیں دے سکتا۔ اور یہ کوئی عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جس میں تمہاری دعا پوری تقدیر لکھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تمہارے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جو 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ کیا ہم اتنے مصروف ہیں کہ اللہ کے لیے ایک رات بھی نہیں دے سکتے؟ ایک اور بہت اہم بات، علماء نے لکھا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اگلے سال کے فیصلے لکھتے ہیں، کس کی روزی بڑھے گی، کس کی روزی کم ہوگی، کون بیمار ہوگا، کون صحت مند رہے گا، کون سا کاروبار چلے گا، کس کی شادی ہوگی، کون مرے گا۔ یہ سب اس رات لکھا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، سورہ کا ترجمہ ہے، اس رات ہر حاکمانہ معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے اچھا لکھے؟ تو اس رات کے سامنے جھک جاؤ اور دعا کرو، رو کے مانگو۔ شاید یہی رات وہ موڑ ہو جس کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ ایک شخص بہت مشکلوں میں تھا، قرض تھا، بیماری تھی، گھر میں پریشانی تھی۔ اس نے لیلۃ القدر کی ایک رات پوری رات روتے ہوئے دعا مانگی، بس یہی مانگتا رہا، اے اللہ تو معاف کر دے، تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ اگلے سال اس کی حالت بدل چکی تھی۔ اب کوئی کہے یہ اتفاق تھا، لیکن مومن جانتا ہے کہ اتفاق نہیں ہوتا۔ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ بدلتا ہے حالات۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے دعا مانگیں۔ آج کی رات جب تم سونے جاؤ، ذرا رکو، سوچو کہ کتنی راتیں ہم نے غفلت میں گزاری ہیں، کتنی راتیں ہم نے موبائل میں